اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش کر ہی لیا کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال جان اور پھلوں کی کمی سے۔ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ انہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ وفائے عہد کے لیے آزمائش لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی آزمائش ضرور کر لیا کرتا ہے، کبھی ترقی و بھلائی کے ذریعے اور کبھی تنزل و برائی سے، جیسے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، یعنی ہم آزما کر مجاہدوں اور صبر کرنے والوں کو معلوم کر لیں گے۔ اور جگہ ہے فَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، مطلب یہ کہ تھوڑا سا خوف، کچھ بھوک، کچھ مال کی کمی، کچھ جانوں کی کمی، یعنی اپنوں اور غیروں، خفیش و اقارب، دوست و احباب کی موت، کبھی پھلوں اور پیداوار کے نقصان وغیرہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزما لیتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو نیک اجر اور اچھا بدلہ عنایت فرماتا ہے، اور بے صبر، جلد باز اور نا امیدی کرنے والوں پر اس کے عذاب اتراتے ہیں۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ یہاں خوف سے مراد اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، بھوک سے مراد روزوں کی بھوک، مال کی کمی سے مراد زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، جان کی کمی سے مراد بیماریاں ہیں، پھلوں سے مراد اولاد ہے، لیکن یہ تفسیر ذرا غور طلب ہے، واللہ عالم۔ اب بیان ہو رہا ہے کہ جن صبر کرنے والوں کی اللہ کے ہاں عزت وہ کون لوگ ہیں؟ بس فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو تنگی اور مصیبت کے وقت انا للہ پڑھ لیا کرتے ہیں اور اس بات سے اپنے دل کو تسلی دے لیا کرتے ہیں کہ میں اللہ کی ملکیت ہیں اور جو ہمیں پہنچا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ان میں جس طرح وہ چاہے تصرف کرتا رہتا ہے، اور پھر اللہ کے ہاں اس کا بدلہ ہے جہاں انہیں بالآخر جانا ہے۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ کی نوازشیں اور الطاف ان پر نازل ہوتے ہیں، عذاب سے نجات ملتی ہے اور ہدایت بھی نصیب ہوتی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دو برابر کی چیزیں صلوات اور رحمت اور ایک درمیان کی چیز یعنی ہدایت ان صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ مسند احمد میں ہے حضرت ام سلمہ رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے خاوند حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہم ایک روز میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہو کر آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے آج تو میں نے ایک ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت ہی خوش ہوا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے اور وہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے سے بہتر بدلہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر اور بدلہ ضرور دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے اس دعا کو یاد کر لیا جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھ کر پھر یہ دعا بھی پڑھ لی، لیکن مجھے خیال آیا کہ بھلا ابو سلمہ سے بہتر شخص مجھے کون مل سکتا ہے۔ جب میری عدت گزر چکی تو میں ایک روز ایک خال کو دباغت دے رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے اپنے ہاتھ دھو ڈالے، کھال رکھ دی اور حضور سے اندر تشریف لانے کی درخواست کی اور آپ کو ایک گدی پر بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اول تو میں بڑی باغیرت عورت ہوں، ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد ہو جائے اور اللہ کے ہاں عذاب ہو۔ دوسرے یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں، تیسرے بال بچوں والی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو ایسی بیجا غیرت اللہ تعالیٰ تمہاری دور کر دے گا، اور عمر میں کچھ میں بھی چھوٹی عمر کا نہیں اور تمہارے بال بچے میرے ہی بال بچے ہیں۔ میں نے یہ سن کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عذر نہیں، چنانچہ میرا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے میاں سے بہت ہی بہتر یعنی اپنا رسول عطا فرمایا، فالحمدللہ۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث باختلاف الفاظ مروی ہے۔ مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کس مسلمان کو کوئی جو مصیبت پہنچے اس پر گویا زیادہ وقت گزر جائے پھر اسے یاد آئے اور وہ انا للہ پڑھے تو مصیبت کے صبر کے وقت جو اجر ملا تھا وہی اب بھی ملے گا۔ ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے، حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک بچے کو دفن کیا، ابھی میں اس کی قبر میں سے نکلا نہ تھا کہ ابو طلحہ خولانی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکالا اور کہا سنو میں تمہیں خوشخبری سناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے دریافت فرماتا ہے کہ تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کا کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا، بتا تو اس نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے تیری تعریف کی اور انا للہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ صفا و مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ بیت اللہ کا حج عمرہ کرنے پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کو اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ صفا و مروہ کا طواف حضرت عائشہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ سے حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ دریافت کرتے ہیں کہ اس سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طواف نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھتیجے تم صحیح نہیں سمجھے، اگر یہ بیان مد نظر ہوتا تو اللہ یتطوف بہما ہوتا۔ سنو آیت شریف کا شان نزول یہ ہے کہ مسلسل ایک جگہ کا نام کے پاس منات بت تھا، اسلام سے پہلے انصار اسے پوجتے تھے، اور جو اس کے نام لبیک پکار لیتا وہ صفا مروہ کے طواف کرنے میں حرج سمجھتا تھا۔ اب بعد از اسلام ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صفا مروہ کے طواف کے حرج کے بارے میں سوال کیا تو یہ آیت اتری کہ اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اسی کے بعد حضور علیہ السلام نے صفا مروہ کا طواف کیا، اس لیے مسنون ہو گیا اور کسی کو اس کے ترک کرنے کا جواز نہ رہا۔ بخاری و مسلم۔ ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ روایت سنی تو وہ کہنے لگے کہ بے شک یہ علمی بات ہے، میں نے تو اس سے پہلے سنی ہی نہ تھی۔ بعض اہل علم فرمایا کرتے تھے کہ انصار نے کہا تھا کہ ہمیں بیت اللہ کے طواف کا حکم ہے، صفا مروہ کے طواف کا نہیں۔ اس پر یہ آیت اتری۔ ممکن ہے کہ شان نزول دونوں ہی ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صفا مروہ کے طواف کو جاہلیت کا کام جانتے تھے اور اسلام کی حالت میں سے بچتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان بہت سے بت تھے اور شیاطین رات بھر اس کے درمیان گھومتے رہتے تھے۔ اسلام کے بعد لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں کے طواف کی بابت مسئلہ دریافت کیا، جس پر یہ آیت اتری۔ اصاف بت صفا پر تھا اور نائلہ مروہ پر۔ مشرک لوگ انہیں چھوتے اور چومتے تھے، اسلام کے بعد لوگ اس سے الگ ہو گئے، لیکن یہ آیت اتری جس سے یہاں کا طواف ثابت ہوا۔ سیرت محمد بن اسحاق میں کہ اصاف اور نائلہ دو مرد و عورت تھے، ان بدکاروں نے کعبہ میں زنا کیا، اللہ نے انہیں پتھر بنا دیا۔ قریش نے کعبہ کے باہر رکھ دیا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، لیکن کچھ زمانے کے بعد ان کی عبادت شروع ہو گئی اور صفا مروہ پر لا کر نصب کر دیے گئے اور ان کا طواف شروع ہو گیا۔ صحیح مسلم شریف کی ایک لمبی حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ شریف کا طواف کر چکے تو رکن کو چھو کر باب صفا سے نکلے اور یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ پھر فرمایا میں بھی شروع کروں گا اس سے جس سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شروع کرو اس سے جس سے اللہ نے شروع کیا، یعنی صفا سے چل کر مروہ جاؤ۔ حضرت حبیبہ بنت تجازہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صفا مروہ کا طواف کرتے تھے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے تھے، آپ قدرے دوڑ لگا رہے تھے اور اس کی وجہ سے آپ کا تہمت آپ کے ٹخنوں کے درمیان ادھر ادھر ہو رہا تھا اور زبان مبارک سے فرماتے جاتے تھے لوگو دوڑ کر چلو، اللہ تعالیٰ نے تم پر صحیح لکھ دی ہے۔ مسند احمد اسی کی ہم مانی ایک روایت اور بھی ہے۔ یہ حدیث دلیل ہے ان لوگوں کی جو صفا مروہ کی صحیح کو حج کا رکن جانتے ہیں، جیسے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے موافقین کا مذہب ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت اسی طرح کی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مذہب بھی یہی ہے، بعض واجب تو کہتے ہیں لیکن حج کا رکن نہیں کہتے، اگر عمدن یا سہون یا کوئی سے چھوڑ دے تو ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت اسی طرح مروی ہے اور ایک اور جماعت بھی یہی کہتی ہے اور ایک قول میں یہ مستحب ہے۔ امام ابو حنیفہ، ثوری، شابی، ابن سرین رحمہ اللہ یہی کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر اور ابن عباس سے یہی مروی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے عتیبہ میں بھی یہی روایت ہے۔ ان کی دلیل من تطوع خیرن ہے، لیکن پہلا قول ہی زیادہ رائج ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا و مروہ کا طواف کیا اور فرمایا احکام حج مجھ سے لو، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس حج میں جو کچھ کیا وہ واجب ہو گیا، اس کا کرنا ضروری ہے، اگر کوئی کام کسی خاص دلیل سے وجوب سے ہٹ جائے تو اور بات ہے، واللہ عالم۔ علاوہ ازیں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر صحیح لکھ دی، یعنی فرض کر دی۔ غرض یہاں بیان ہو رہا ہے کہ صفا مروہ کا طواف بھی اللہ تعالیٰ کے ان شرعی احکام میں سے ہے جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بجاوری حج کے لیے سکھائے تھے۔ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس کی اصل حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا یہاں 7 پھیرے کرنا ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ان کے چھوٹے بچے سمیت یہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے اور ان کے پاس کھانا پینا ختم ہو چکا تھا اور بچے کی جان پرا بنی تھی۔ تابوت میں اسماعیل علیہ السلام نہایت بے قراری، بے بسی، ڈر، خوف اور اضطراب کے ساتھ ان پہاڑوں کے درمیان اپنا دامن پھیلائے اللہ سے بھیک مانگتی پھر رہی تھیں، یہاں تک کہ آپ کا غم و وہم، رنج و کرب، تکلیف اور دکھ دور ہوا۔ یہاں سے پھیرے کرنے والے حاجی کو بھی چاہیے کہ نہایت ذلت و مسکنت، خضوع و خشوع سے یہاں پھیرے کرے اور اپنی فقیری، حاجت اور ذلت اللہ کے سامنے پیش کرے اور اپنے دل کی صلاحیت اور اپنے مال کی ہدایت اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور نقائص اور عیبوں سے پاکیزگی اور نافرمانیوں سے نفرت چاہے اور ثابت قدمی، نیکی، فلاح اور بہبودی کی دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے کہ گناہوں اور برائیوں کی تنگی کی راہ سے ہٹا کر کمال و غفران اور نیکی کی توفیق بخشے، جیسے کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے حال کو اس کے مالک نے ادھر سے ادھر کر دیا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص اپنی خوشی نیکی میں زیادتی کرے، یعنی بجائے 7 پھیروں کے 8 9 کرے، نفلی حج عمرے میں بھی صفا مروہ کا طواف کرے اور بعض نے صیام رکھا ہے، یعنی ہر نیکی میں زیادتی کرے، واللہ عالم۔
پھر فرمایا اللہ تعالیٰ قدردان اور علم والا ہے، یعنی تھوڑے سے کام پر بڑا ثواب دیتا ہے اور جزا کی صحیح مقدار کو جانتا ہے، نہ تو وہ کسی کے ثواب کو کم کرے نہ کسی پر ذرہ برابر ظلم کرے، ہاں نیکیوں کا ثواب بڑھا کر عطا فرماتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عنایت فرماتا ہے۔ فالحمدللہ وشکر للہ۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کریں اور بیان کر دیں میں ان کی توبہ قبول کر لیا کرتا ہوں، اور میں تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں۔ جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے اور ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ حق بات کا چھپانا جرم عظیم ہے، اس میں زبردست دھمکی ہیں لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی باتیں یعنی شرعی مسائل چھپا لیا کرتے ہیں۔ اہل کتاب نے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا لیا تھا، جس پر ارشاد ہوتا ہے کہ حق کے چھپانے والے ملعون لوگ ہیں۔ جس طرح اس عالم کے لیے جو لوگوں میں اللہ کی باتیں پھیلائے ہر چیز استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں اور ہوا کے پرند بھی، اس طرح ان لوگوں پر جو حق کی بات کو جانتے ہوئے گونگے بہرے بن جاتے ہیں ہر چیز لعنت بھیجتی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص سے کسی شرعی امر کی نسبت سوال کیا جائے اور وہ اسے چھپا لے اسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، آپ نے فرمایا کہ قبر میں کافر کی پیشانی پر اس زور سے ہتھوڑا مارا جاتا ہے کہ تمام جاندار اس کا دھماکہ سنتے ہیں سوائے جن و انس کے، پھر وہ سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں، یعنی مانی ہے کہ ان پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، یعنی تمام جانداروں کی۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا ینون سے مراد تمام جانور اور کل جن و انس ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب خشک سالی ہوتی ہے بارش نہیں برستی تو چپائے جانور کہتے ہیں یہ بنی آدم کے گناہ گاروں کے گناہ کی شومی قسمت سے ہے، اللہ تعالیٰ بنی آدم کے گناہ گاروں پر لعنت نازل کرے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد فرشتے اور مومن لوگ ہیں۔ حدیث میں ہے عالم کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی۔ اس آیت میں ہے کہ علم کے چھپانے والوں کو اللہ لعنت کرتا ہے اور فرشتے اور تمام لوگ اور کل لعنت کرنے والے، یعنی ہر با زبان اور ہر بے زبان، چاہے زبان سے کہے چاہے قرائن سے، اور قیامت کے دن بھی سب چیزیں ان پر لعنت کریں گی واللہ عالم۔ پھر ان میں سے ان لوگوں کو خاص کر لیا جو اپنے اس فعل سے باز آ جائیں اور اپنے اعمال کی پوری اصلاح کر لیں اور جو چھپایا تھا اسے ظاہر کریں۔ ان لوگوں کی توبہ واللہ تواب الرحیم قبول فرما لیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کفر و بدعت کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہو وہ بھی جب سچے دل سے رجوع کر لے تو اس کی بھی توبہ قبول ہوتی ہے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگلی امتوں میں سے ایسے زبردست بدکاروں کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی، لیکن نبی توبہ نبی الرحمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ یہ مہربانی مخصوص ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا بیان ہو رہا ہے جو کفر کریں توبہ نصیب نہ ہو اور کفر کی حالت میں ہی مر جائیں، ان پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، یہ لعنت ان پر چپک جاتی ہے اور قیامت تک ساتھ ہی رہے گی اور دوزخ کی آگ میں لے جائے گی، اور وہ عذاب بھی ہمیشہ ہی رہے گا، نہ تو عذاب میں کبھی کمی ہوگی نہ کبھی موقوف ہوگا، بلکہ ہمیشہ دوام کے ساتھ سخت سے سخت عذاب میں رہیں گے۔ نعوذ باللہ من عذاب اللہ۔ حضرت ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کافر کو ٹھہرایا جائے گا، پھر اس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے گا، پھر فرشتے، پھر سب لوگ کافروں پر لعنت بھیجنے کے مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بعد کے ائمہ کرام سب کے سب قنوت وغیرہ میں کفار پر لعنت بھیجتے تھے، لیکن کسی معین کافر پر لعنت بھیجنے کے بارے میں علماء کرام کا ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں، اس لیے کہ اس کے خاتمے کا کسی کو علم نہیں، اور اس آیت کی یہ قید کہ مرتے دم تک وہ کافر رہے معین کافر دلیل ہے کسی پر لعنت نہ بھیجنے کی۔ ایک دوسری جماعت اس کی بھی قائل ہے جیسے فقیہ ابو بکر بن عربی مالکی، لیکن ان کی دلیل ایک ضعیف حدیث ہے۔ بعض نے اس حدیث سے یہ بھی دلیل لی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بار بار نشہ کی حالت میں لایا گیا اور اس پر بار بار حد لگائی گئی تو ایک شخص نے کہا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، بار بار شراب پیتا ہے، یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر لعنت نہ بھیجو، یہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص اللہ اور رسول سے دوستی نہ رکھے اس پر لعنت بھیجنی جائز ہے، واللہ عالم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت بڑا بخشش کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ آسمان و زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے، سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا، تابع فرمان بادلوں کا آسمان و زمین کے درمیان ادھر ادھر پھیرنا، عقل مندوں کے لیے قدرت اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اکیلا حکمران، یعنی حکمرانی میں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس جیسا کوئی ہے، وہ واحد اور احد ہے، وہ فرد اور صمد ہے، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں ان دونوں ناموں کی پوری تفسیر گزر چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں اعظم ان دو آیتوں میں ہے، ایک یہ آیت، دوسری آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے بعد توحید کی دلیل بیان ہو رہی ہے، اسے بھی توجہ سے سنیے۔ فرماتے ہیں ٹھوس دلائل، مطلب یہ ہے کہ اس اللہ کی فرما برداری اور اس کی توحید کی دلیل ایک تو یہ آسمان ہے جس کی بلندی، لطافت و کشادگی، جس کے ٹھہرے ہوئے اور چلنے پھرنے والے روشن ستارے تم دیکھ رہے ہو، پھر زمین کی پیدائش جو کثیف چیز ہے جو تمہارے قدموں تلے بچھی ہوئی ہے، جس میں بلند بلند چوٹیوں کے سر بفلک پہاڑ ہیں، جس میں موجیں مارنے والے بے پایاں سمندر ہیں، جس میں انواع و اقسام کے خوش رنگ بیل بوٹے ہیں، جس میں طرح طرح کی پیداوار ہوتی ہے، جس میں تم رہتے سہتے ہو اور اپنی مرضی کے مطابق آرام دہ مکانات بنا کر بستے ہو، اور جس سے سینکڑوں طرح کا نفع اٹھاتے ہو، پھر رات دن کا آنا جانا، رات گئی دن آیا، دن گیا رات آ گئی، نہ وہ اس پر سبقت کرے نہ یہ اس پر، ہر ایک اپنے صحیح انداز سے آئے اور جائے، کبھی دن بڑھے کبھی راتیں، کبھی دن کا کچھ حصہ رات میں جائے، کبھی رات کا کچھ حصہ دن میں آ جائے۔ پھر کشتیوں کو دیکھو جو خود تمہیں اور تمہارے مال و اسباب اور تجارتی چیزوں کو لے کر سمندر میں ادھر سے ادھر جاتی رہتی ہیں، جن کے ذریعے اس ملک والے اس ملک والوں سے اور اس ملک والے اس ملک والوں سے رابطہ اور لین دین کر سکتے ہیں، یہاں کی چیزیں وہاں اور وہاں کی یہاں پہنچ سکتی ہیں۔